السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، بلکہ میں بات کیا کروں گا، میں آپ کو سنواؤں گا وہ 13-14 سالہ لڑکے ارسلان کے وکیل کا بیان، اور اس کے بیان کے بعد یقین کیجئے میرا پرسنلی اپنا اس ملک کے نظام انصاف اور نظام قانون سے جو اتنا سا بھی ایمان تھا نا میرا، اس کے اوپر سے اٹھ گیا ہوا ہے۔ یقین کیجیے اٹھ گیا ہوا ہے۔ جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے، جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں اب قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ خبریں بہت سی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ گیم باقی پلٹ چکی ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے نا وہ آپ کو خالی نظر آئے گی، اب تتر بتر ہوتی نظر آئے گی۔ اب پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کے طرف جانے کی جو ہے وہ تیاری پکڑ لی ہے۔ کچھ خبریں ہیں اس حوالے سے، اور عدالت جو ہے اب عمران خان کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرنے شروع کر دی ہوئی ہیں اس نے، جو کہ عمران خان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ سب خبریں میں آپ کو دوں گا ناظرین، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ یہ بیان اپنی اس شخص کی زبانی خود سنیے، اور یہ بیان سنیے اور دیکھیے کہ اس پنجاب پولیس خاص طور پہ پتہ نہیں کیوں اتنی وحشت، اتنی درندگی اس کے اندر کیوں ہے۔ یہ ادارہ پنجاب پولیس کا خاص طور پہ کہوں گا، یہ اتنا درندہ صفت کیوں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ارسلان 14 سال کا لڑکا، پولیس اس کو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ کل پرسوں میں اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے۔ پولیس نے کہہ دیا جناب کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہمارے سے کیا لینا دینا۔ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا کیسے، ذرا آپ یہ دیکھ لیں۔ سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک طوفان ہے ارسلان کو لے کر کے۔ اس کی اصل حقیقت جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن جو ان کے وکیل ہیں ان کا یہ بیان ہے۔ حامد میر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ اس ٹویٹ کو وہ لکھتے ہیں، 14 سالہ ارسلان کی ضمانت کرانے والے وکیل رانا انتظار نے لاہور پولیس کے مکروہ کرداروں کے چہرے کا نقاب نوچ پھینکا ہے۔ ارسلان اور اس کی بہنوں کو والد کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ ارسلان کو ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرنے والے پولیس افسران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ اب میں چاہتا ہوں انتظار صاحب کی، یعنی جو ارسلان کے وکیل تھے، ان کی گفتگو ذرا آپ سنیے۔ ارسلان نسیم 14 سال کا بچہ، جس کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس کی ضمانت ایز وکیل میں نے ہی کروائی تھی، رانا انتظار ایڈوکیٹ۔ اس بارے میں سوشل میڈیا میں بہت ساری غلط خبریں چل رہی ہیں، جس کے بارے میں آپ کو حقیقی جو ہے وہ سٹوری ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ بہنیں جو ہیں، اس کی 5 بہنیں ہیں، وہ اس کو تھانہ غالب مارکیٹ لے کے گئیں کہ یہ گھر تنگ کرتا ہے، تو اس کو ذرا تھوڑا ڈرا دھمکا دیں، تو پولیس نے الٹا پکڑ کے اسے جو ہے 9 مئی کے واقعات میں ڈال دیا، اپنی صرف ایفیشنسی شو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ریمانڈ کے دوران اس کی بہنوں کو سیکچولی پولیس ہراس بھی کرتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ضمانت ہوگی 1 مہینہ 20 دن کے بعد اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے 9 اگست کو۔ تو 9 اگست کی رات کو پولیس نے اس کے گھر پھر ریڈ کیا۔ اس کی والدہ اور والد ان کے پاؤں پڑتے رہے کہ ہمارے بیٹے کی ضمانت ہو گئی ہے، تو ابھی ہمیں تنگ نہ کریں، بہت غریب لوگ ہیں، 1 مرلے کا ان کا گھر ہے۔ اس کے بعد اگلے دن پھر 10 اگست کو رات 2 بجے انہوں نے گھر ریڈ کیا۔ اس کی بہنوں کو تنگ کرتی رہی پولیس۔ اس کے بعد 4 بجے پھر ریڈ کیا، یہ تیسرا ریڈ تھا، اور 4 پولیس کی جو وہیکلز گئی ہیں اور ان کے گھر کا تہس نہس مچا دیا، اور اس کی والدہ انہیں کہتی رہی پولیس کو بھی کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے تو یہ مر جائے گا۔ اس کے بعد اس کا والد جو ہے ارسلان کا، وہ ہارٹ پیشنٹ تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہاسپٹل جا کر۔ اس کے بعد اگلے دن جنازہ تھا۔ جنازے کے دوران بھی پولیس وہاں پر آئی، اور ارسلان اور اس کی بہنیں جو ہیں وہ جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکیں۔ پولیس نے اتنا دھمکایا اور جنازہ بھی انہوں نے جلدی کروا دیا۔ اور یہ ظلم یہیں پہ ختم نہیں ہوا، فیملی ابھی تک گھر چھوڑ کر وہ ڈیتھ کے باوجود مختلف جگہوں پر رہ رہی ہے، اور یہ اس کے حقیقی واقعات تھے۔ پولیس اس میں 3-4 جو پولیس پر الزامات، ایک تو اس کو غلط روک کیا گیا اس میٹر میں، بہنوں کو سیکچولی ہراس کیا گیا، اور تیسرا سب سے بڑا ایشو کہ بیل ہونے کے بعد کیا ضرورت تھی اس کے گھر پر ریڈ کرنے کی۔ اور اس کے بعد پولیس کے ہائی اپس کو اس سارے ایپیسوڈ کے دوران، کیونکہ یہ میں کیس بھی پرو بونو کر رہا تھا، میں بار بار انٹیمیٹ کرتا رہا ہوں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، مگر اس وقت پولیس نے اس پہ بالکل کان نہیں دھرے۔ اور جب یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ بنا ہے تو اس کے بعد پولیس کی تمام ایجنسیاں اس میں حرکت میں آ گئی ہیں۔ یہ بہت ہائی ہینڈڈنیس ہے پولیس کے بیہاف پہ، یہ تو ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسرائیلی پولیس والے۔ یہ گفتگو سنی ہے جناب آپ نے، اس سے بڑھ کے مکروہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے غلیظ بات اور کیا ہو سکتی ہے دوستو، جو کہ
کر چھوڑی گئی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, یقین کیجئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, اس قدر گھٹیا کام ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون, کاکڑ صاحب انصاف کون دلائے گا اس کو, بتائیے. اس ملک میں انصاف ہے؟ آپ لے لیں ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے لے کے یہ جو عمران خان صاحب کے دور میں واقعہ ہوا تھا اس کو لے لیں آپ, ثانیہ ساہیوال, پھر ان کے یہ سب انصاف نہیں مل سکتا. ان بچیوں کا انصاف ملے گا؟ میں حیران ہوں کہ اتنا کیا خون, کیا لہو لگ گیا پولیس کے منہ پہ کہ پورے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. خیر ناظرین آگے بڑھتے ہیں, تو میں نے آپ کو سنوا دیا عمران خان کے ساتھ عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے. دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک اپنے ویلاگ میں بتایا, اگر آپ لوگوں نے وہ ویلاگ دیکھا ہو, مختصر بتایا تھا, اب تفصیل بتانے جا رہا ہوں. آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب نے, پہلے معروف وکیل تھے, اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, ان کی عدالت میں شہریار آفریدی اور شمدانہ گلزار, یہ دونوں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ان کا کیس لگا ہے. دیکھیں جسٹس عامر فاروق, آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان پہ عمران خان صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں, 12 کر چکے ہوئے ہیں. تو جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر پی ٹی آئی والے سوال اٹھاتے ہیں, اور ایک بڑا عجیب و غریب اتفاق ہے, آپ نے نوٹ کیا ہو, عمران خان کا جو بھی کیس ضمانت کا یا اپیل کا لگتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لگتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جسٹس عامر فاروق صاحب کے چیف جسٹس ہیں, ان کے پاس جا کے لگتا ہے. عمران خان کا ہر کیس ایسے ہی وہاں پہ گیا ہے. ان کی گرفتاری دیکھ لیں 9 مئی سے لے کے, گرفتاری قانونی ہے غیر قانونی ہے, وہ کیس بھی جسٹس عامر فاروق نے سنا. تو جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے عمران خان صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں, اس کے باوجود بھی کیسز انہی کے پاس جاتے ہیں. لیکن ایسا نیچرلی پاسبل ہے نہیں, بالآخر کچھ کیسز ہیں جو باقی ججز کے پاس جائیں گے. اسی طرح سے شہریار آفریدی کا کیس, شمدانہ گلزار کا کیس جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس گیا, اور جب وہ کیس ان کے پاس گیا تو انہوں نے پولیس کے ساتھ جو کیا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ پولیس کے ساتھ جو سوال و جواب کیے گئے وہ قابل غور ہیں. پولیس کو شاید ہی کبھی اس سے پہلے اتنی جھاڑ پڑی ہو, یقین کیجئے. ابھی جو ہے وہ اس کو مختلف کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹرز نے اس کو تحریر کیا, اس کو مختلف اینکرز نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا. عدالت نے پوچھا کہ ایم پی او کے تحت آپ نے کس بنا پہ گرفتار کیا ہوا ہے شہریار آفریدی کو, شمدانہ گلزار کو, کہ جی ایم پی او کے تحت کیا ہوا ہے ہم نے, یہ نقص عامہ کا خطرہ ہے, جی یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے کہ نقص عامہ کے تحت کسی بھی شخص کو وہ گرفتار کر سکتے ہیں کہ یہ شخص معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, ہم اس کو پہلے ہی پکڑ کے رکھ لیتے ہیں. 1 دفعہ پکڑا, 2 دفعہ پکڑا, 3 مہینے ہو گئے ہیں شہریار آفریدی کو پکڑے آپ کو. 8 دفعہ تو علی محمد خان کو پکڑا, ضمانت ملتی تھی پھر پکڑ لیتے تھے, ضمانت ملتی تھی پھر پکڑ لیتے تھے. آج بڑی جھاڑ پلائی انہوں نے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے ججز موجود ہیں عدلیہ میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل یعنی آج کی تاریخ میں, آج جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو, آج کی تاریخ میں شہریار آفریدی کو پیش کرو میرے پاس, شمدانہ گلزار کو پیش کرو میرے پاس, اور پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی کہا جناب آپ بھی حاضر ہوں, تو سیدھی آ جاؤ تھے. بڑی سختی سے کہا ہے. اس کا مطلب ہے عدالت میں ایسے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پروسیجر اور پروسیس کو فراموش نہیں ہونے دیں گے. قانون ہے نا ہر چیز کا, ایسا ہوتا نہیں کسی کو بھی اٹھا کے لے جاؤ, وہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے بمانگ دہل یہ کہا ہے کہ ہم کاربند رہیں گے. بعض صرف نظر کر رہے ہیں اس سے. اب جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت نے طلب کر رکھا ہے ان کو. اس کا مطلب ہے وہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایم پی او کے تحت اٹھا کے بند کر دینا اور بند کرنے کے بعد ان سے پریس کانفرنسز کروانا, اس کا سلسلہ رک جائے گا. رہی بات عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے, تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں دوستو کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کچھ اپنی توپوں کو ٹھنڈا کرے, اور وہ ٹھنڈا کر بھی چکے ہیں, اور اس کے بدلے میں جو ان کے اوپر 3 بڑے کیسز ہیں. توشہ خانہ کیس وکلا کہتے ہیں بہت بڑا کیس نہیں ہے وہ, چلو مان لیتے ہیں جی بڑا کیس ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس یا القادر ٹرسٹ کیس بڑا کیس ہے. تیسرا 9 مئی کا کیس. توشہ خانہ کیس مضبوط کیس نہیں ہے, ضمانت ہو جائے گی. القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کو اگر پرسو کیا جاتا ہے, ملک ریاض بھی پھنستے ہیں. ملک ریاض کسی بھی دور حکومت میں کبھی نہیں پھنسے, لہٰذا کوئی نہیں چاہے گا ملک ریاض پھنسے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. تیسرا 9 مئی کے واقعات کا کیس, اس میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے 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 معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے, کیونکہ عمران خان بھی خود ٹھنڈے ہو گئے ہیں.
لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پہ عمل کیا جائے گا. عمران خان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب بھی کچھ کمپرومائز ایک آدھ چیزوں پہ کر لیں گے, وقتی طور پہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہوتا کیا ہے ایگزیکٹلی. لیکن اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پھولوں کی سیج پی ڈی ایم کے لیے بھی نہیں ہے. آخر میں جاتے جاتے پی ڈی ایم سے کچھ لوگ اب ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی, پاپولر مقبول, جو مقبول ہے عوام کو وہ قبول ہے, وہ پی ٹی آئی کی ہے, وہ چیئرمین تحریک انصاف کی ہے. یہ اپنا سیاسی کریئر ختم نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیں پی ڈی ایم آج ختم ہوئی, یہ گورنمنٹ کدھر ہے؟ کوئی نام لے رہا ہے؟ کدھر ہے سب؟ اسی طرح سے باقی وہ لوگ جو کہ ادھر ادھر گئے تھے, بھٹکے تھے, وہ جو ہے واپس تحریک انصاف کی طرف آئیں گے اور پی ڈی ایم کے کچھ بڑے رہنما آپ کو عنقریب نظر آئیں گے. اس پہ بہت جلد انشاءاللہ ویڈیو میں مزید بنانے جا رہا ہوں. آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے, پیج کو فالو کیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.